ماشاء الحمد للہ. چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب تو الحمد للہ کو بیٹا یرحمک اللہ. عبارت پڑھ لیں گے نا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وبه سبق ہے اگر ایک گھنٹے میں سبق ہے جو الگ گھنٹہ معلوم. اچھا آپ پڑھ لیں. وبه قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب وقال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيهم فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وبه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وقال حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلا. ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. وبه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري وحدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. تو اتر جائے تو غیر مقلد بن جاتا نا آدمی. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بچہ تو وہ ہوتا ہے آگے جو اینک کھینچے ٹوپی کھینچے آگے ہر وقت حرکت میں رہے جاتا نا. بچے کی تعریف یہ ہے جو ٹکے نہیں جا رہا نا. ٹک کر بیٹھ جائے تو پھر گھر والے سمجھتے ہیں بچہ بیمار ہو گیا. بہرحال سب حدیث نور سے بھری ہیں. بھی آپ نے آخر میں حدیث شریف پڑھی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلسوں میں بھی مجالس میں بھی یہ حدیث شریف ایک حوصلے کر یہ بیان کرتا رہتا ہوں. دیکھو یہ ابھی آپ نے آخر میں حدیث شریف پڑھی کہ ومن ترک المراء وهو محق بني له في وصلها. ومن ترک المراء وهو محق بني له في وصلها.
ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے پھر اپنے حق کو چھوڑ دے، جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا فرمائے گا۔ ومن ترک المراء وهو محق بني له في وسطها۔ اور حدیث میں اور بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث کی ہے، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے اگر اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال جو کسی کا حق ہے نا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ آگے ایک حدیث میں آپ اوپر حدیث پڑھی، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت یاد کرو، بدعت خلاف بدعت سنت کے مقابلے میں ہے، بدعت کہتے ہیں خلاف سنت کام کو، بالفاظ دیگر بدعت کہتے ہیں دین کے نام سے دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کر دینا۔ بدعت کہتے ہیں دین کے نام سے دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کر دینا، اس کا نام بدعت ہے۔ دین کے نام سے دین کے نام سے دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کر دیں، اس کا نام بدعت ہے، اور پھر اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھیں گے۔ ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا حضرت علامہ خواجہ محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں ملتان میں تھا، ملتان تنظیم اہل سنت کے دفتر میں، وہاں پر 40 روزہ کورس ہوتا تھا۔ وہ ہمارے عظیم بزرگ حضرت علامہ عبدالستار توسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا محمد امین صدر رقائی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب حضرات تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت علامہ خواجہ محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہوئے، غالباً مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کوئی سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کا موسم، سردیوں کے آس پاس کے سردیوں کے آس پاس کے دن تھے۔ تو حضرت ظہر کی نماز میں ظہر کی سنتیں، ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی سنتیں باہر صحن میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک ٹوٹی سی صف تھی، صف میں ٹوٹی ہوئی صف تھی، تو حضرت صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت سجدے میں گئے تو وہ صف کا تنکا حضرت کی انگلی میں چپ گیا، یہ حضرت کی ہتھیلی میں چپ گیا، حضرت سجدے میں گئے تو تنکا وہ چپ گیا۔ چلو بچے ہیں لگے رہتے ہیں، چلو ہاں میری تو متوجہ رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو حضرت نے سلام پھیرا تو میں حضرت کے پاس ہی کھڑا ہوا، تو مجھے مخاطب کہنے لگا، دیکھو یہ چھوٹا سا تنکا ہے، یہ میری ہتھیلی میں چبھا ہے اور میرے پورے جسم کو پریشان کر دیا ہے۔ کیونکہ ماشاء اللہ ہم بڑے ذہین اور زیرک ہیں۔ فرمانے لگے یہی مثال ہے بدعت کی، تو یہی مثال بدعت کی ہے کہ بدعت چھوٹی سی کیوں نہ ہو تو وہ آگے وہ یعنی
وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے اور دین کو نقصان پہنچاتی ہے. کیوں باہر کی جیسے ابھی ہاں باہر کی چیز ہے، چمکا ہے، ہتھیلی میں داخل ہوا ہے، ہتھیلی کی چبھا ہے، اس میں پورے جسم کو پریشان کر دیا. تو میں یہی مثال بدعت کی ہے. بدعت چھوٹی سی کیوں نہ ہو ہے تو اس سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بدعت ہے. بعد ہمارے کابرات نے یہ تعریف کی بدعت کہتے ہیں کہ حضور خیر القرون کے زمانے میں، خیر القرون کون سے ہیں؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں خیر القرون کے زمانے میں ایک کام کرنے کے اسباب موجود ہوں، ایک کام کرنے کے اسباب موجود ہوں اور لیکن اس کام کو نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. اب اگر ہم دین سمجھ کر اس کو دین میں داخل کریں گے تو یہ بدعت کیا کہیں گے. اللہ بس نرمی سے سمجھا دیا جا رہا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بدعت ہے نا، سنت کے مقابلے میں ہو. بدعت کہتے ہیں خلاف سنت کام کو ہو. بالفاظ دیگر کہ خیر القرون کے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک کام کرنے کے اسباب موجود ہوں اور پھر اس کام کو نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے کیا. اب اگر ہم دین سمجھ کر اس کو ثواب سمجھ کر اس کو دین میں داخل کریں گے تو یہ بدعت ہے. اپنا خلاف سنت ذرا باہر لے جاؤ تھوڑی ذرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ بدعت کی تعریف آگے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بدعت سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہے. بہرحال تھوڑی تشریح میں نے کر بھی دی تھی. سنت کا ایک معنی آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا، الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، کہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے، جو دین کے اندر رائج ہو جاتا. ایک معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، پورے دین پر ہے. فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، مستحبات، سب پورے دین پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. کبھی کبھی جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں. ہمارے مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے، مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے، اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ہے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان. سنت کا معنی ہے طریقہ، سنت کا معنی ہے طریقہ. اب نماز، سنت کا معنی ہے طریقہ. نماز پڑھنا آپ کا پیارا روحانی طریقہ ہے. نماز پڑھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا. سچ بولنا ہے آپ کا پیارا روحانی طریقہ ہے. زبان سچ بول رہی ہے کہ اس میں اتباع سنت کا ثواب مل رہا ہے. اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سنت کا معنی ہے طریقہ. ایک معنی کے لحاظ سے پورے دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب سلام کرنا آپ کا پیارا روحانی طریقہ ہے. آپ سلام کرتے رہتا ہوں. ہم مسلمان کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے. آپ دیکھ لیں، جب ملیں گے تو فوراً سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو آج بات ہے میرے لیے
اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ کل میں کر رہا تھا متشابہات کتنے قسم پر ہیں متشابہات؟ ہاں کون کون سے؟ نہ مراد اور مرادی معنی معلوم نہ ہو، پھر آپ نے توضیح تلویح کے اندر پڑھا ہے متشابہات کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں بتلاؤ ذرا مجھے، توضیح تلویح پڑھی ہے نا آپ نے، متشابہات کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جزاک ہاں دیکھو متشابہین کے آیات کے نازل کرنے کا فائدہ تو میں ان کا متشابہات کی آیات کو نازل کرنے کا فائدہ، ہاں اہل علم کو آزمانا، اہل علم کا امتحان لینا ہے، کیونکہ جو جاہل لوگ ہیں ان کو جاہل نہ کریں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم کو صاحب فرمایا کہ آپ غیر عالم کہہ دیا کریں تاکہ چوٹ نہ لگے آگے تبھی کو پڑھیں، بزرگوں بڑوں کی جو تعبیر ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، غیر عالم کہہ دیا الحمدللہ۔ لیکن چلو اب مطلب یہ ہے اللہ ایک ہے علماء کا امتحان اور ایک ہے یعنی جو جاہل نادان لوگ ان کا امتحان۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ خواہش کے خلاف ہوتا ہے، یا کرنا امتحان ہمیشہ خواہش کے خلاف یا کرنا، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ علم سے دور بھاگیں، تو ان کا امتحان یہ ہے کہ علم کو حاصل کریں، اور علماء کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، ہم ہر چیز کی تہ تک پہنچیں۔ تو فرمائیے متشابہات میں یہ علماء کا امتحان ہے کہ پورا قرآن پاک کے لیے کھلا ہوا ہے، خوب اس میں غور و خوض کریں۔ یہ چند آیات ہیں جہاں ہم نے معاملے کو واضح نہیں کیا ہے، تو آپ نے بس آپ نے اس معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے بس۔ واللہ اعلم مرادہ بذالک، یہ علماء کا امتحان ہے کہ پورے قرآن پاک میں غور و خوض کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ چند آیات جو ہے جو آیات متشابہات ہیں ان کے اندر اپنی عقل کے لگام کو بند کر دینا ہے، روک دینا ہے، بالکل ان میں غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ بعض حضرات نے آپ نے پڑھا ہوگا دوسری کتابوں میں، بعض حضرات نے کچھ جو ہے معترضین کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ تعویلات کی ہیں، کہ الف لام میم ہے، ہاں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد ایسے اور بھی وہ ظنی تعویلات ہیں، لیکن یقینی مراد وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یقینی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چلو بھائی ماشاء اللہ کچھ تو ہو ہی گیا الحمدللہ، رکھو کوئی اگلا فضی مل جائے فائدے سے خالی نہیں۔ پیچھے کچھ مضامین رہ رہے تھے، اللہ کرے انشاءاللہ کل بھی سبق تو ہوگا نا انشاءاللہ۔ ہاں چلو انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے کل بھی انشاءاللہ حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ دیکھ لو حضرت انہوں نے کہیں نہ کہ کامیابی کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ دیکھو میں بتلا دیں، ہمارے جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ڈاکٹر صاحب نے ہر کو دعوت دی، انہوں نے کلینک کھولا اور شفا خانہ کھولا، اس میں دعا کی دعوت دی، حضرت تشریف لے گئے، حضرت فرمانے لگے میں سوچنے لگا کہ میں کیا دعا کروں، اور یہ دعا کروں کہ یا اللہ ان کے کلینک میں برکت عطا فرما، پھر تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ بیمار زیادہ ہوں تو ان کے کلینک میں زیادہ ہیں۔ اللہ والے حضرات ہیں، ان کی بات ماشاء اللہ، اللہ ان کے دلوں میں اللہ پھر خیر کی بات میں خود ہی اللہ القاء فرماتے ہیں۔ تو مفتی حسن صاحب فرمانے لگے
بس پھر اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے یہ دعا کی، یا اللہ ان کے کلینک میں جو ہی مریض آئے یا اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ کتنی اچھی تعبیر الحمدللہ، یا اللہ کہ ان کے شفا خانے میں، ان کے کلینک میں جو ہی مریض آئے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات یہی ہے کہ آپ کے کلینک کو اللہ شفا کا ذریعہ بنائے ہیں۔ کیا فاسق شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا ممکن ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا معلوم اس زیارت کی برکت سے ہی اللہ ان کی زندگی کا رخ بدل لگا؟ الحمدللہ۔ اللہ گناہوں سے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ عادل راوی کسے کہتے ہیں؟ عادل راوی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، عادل کسے کہتے ہیں نا؟ چلو کوئی تھوڑا سا اطمینان ہو کر عادل راوی کسے ہے کہ مجھے بتلا دیں؟ یا اللہ، کل سے 12ویں کلاس کے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ یہ اسکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ میں رمضان میں گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں تھا، رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر حاضر ہوا۔ وہاں کالج کے طلباء بیٹھے ہوئے، ان سے بھائی کہنے لگے ان کو بھی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیت، یہ دو چیز یاد رکھیں۔ تو سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت کی یاد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں علیہ السلام، پیشے کے لحاظ سے طبیب ہیں، آپ ہیں ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی نیک صحبت اٹھائی، اللہ نے پھر کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا۔ اللہ پھر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے کتنے شیوخ ہیں جن کے وہ شیخ تھے یا اللہ، تو نیک صحبت ہے یہ چمکا دیتی ہے اپنا۔ اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے میں نے 12 سال حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اور 26 سال حضرت حاجی شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کیا، جو سکول کے استاد تھے، سکول کے استاد تھے، لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، تربیت یافتہ تھے، 26 سال حضرت نے ان سے استفادہ کیا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے بڑوں کے سائے میں رکھیں، جن سے مناسبت ہو بدلا دعاؤں میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے کر دیں گے۔ سب طلباء قبول ہی قبول، کمزور ہوں ذہین، سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھیں۔ چلو اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ۔ پھر ہم چھٹیاں بھی قریب ہیں، ہمارے ایک بڑے عالم دین مدرسے میں تشریف لائے، طلباء کو فرمانے لگے کہ طلباء کے 2 سبق ہوتے ہیں، طلباء کے 2 سبق ہوتے ہیں۔ فرمائے ایک سبق تو اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں، جیسے دینی کتابوں کا سبق ہے رحمہ اللہ، یہ اپنے کتابوں کا، یہ اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں، اور ایک سبق اپنے
گھر والوں کو سنائیں گے، اپنے محلے والوں کو سنائیں گے، اپنی بستی والوں کو سنائیں گے۔ وہ آپ کی کتابوں کا سبق نہیں سنیں گے یا کہنا، وہ آپ کے اخلاق کا سبق سنیں گے، وہ آپ کے کہ مدرسے کے ماحول میں جانے کے بعد ان کی زندگی میں فرق آ گیا ہے، ان کی زبان میں فرق آ گیا، آنکھوں میں فرق آ گیا، ان کی گفتگو میں فرق آ گیا ہے، اس سے وہ نیک اثر لیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پہ سب طلباء ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں طلباء کچھ دیکھو نیک اثر سب پر ہوتا ہے، عرض کر دیتا ہوں مدرسے کے ماحول میں آنے سے ہی الحمدللہ سر پر ٹوپی آ جاتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے، سنت کے مطابق لباس آ جاتا ہے، الحمدللہ یہ بھی نیک مجلس کا اثر، الحمدللہ اپنے اساتذہ کی نیک صحبت کا اثر ہے۔ پھر باقی آگے کچھ جتنی مرضی آپ محنت کریں، کوشش کریں، ترقی ہے الحمدللہ۔ والدہ صاحبہ اور دادی صاحبہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ کچھ دیر ملاقات ہوگی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ اچھا کل تو اطلاع آ گئی تھی مجھے، کل تو اطلاع کر دی ساتھی تشریف لائے، اچھا چلو انشاءاللہ، چلو تھوڑا سا آپ بھی ذرا چلو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے